محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے شیخ سعدی کی نصیحت۔ دوستو، پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی کو جب کوئی بھی حاجت درپیش ہوتی تو وہ حاجت مند پہلے کسی بزرگ سے مشورہ لینے ضرور جاتا۔ اسی طرح ایک غریب اپنی غربت کی شکایت لے کر حضرت شیخ سعدی کے پاس گیا اور کہنے لگا، میرے بچے زیادہ ہیں اور میری آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں۔ اب مجھ میں فاقے کی ہمدستگی بھی نہیں رہی۔ کئی مرتبہ خیال کرتا ہوں کہ یہاں سے دور چلا جاؤں، مگر یہاں سے چلا گیا تو میرے بعد یہ لوگ مجھے طعنہ دیں گے کہ اپنی اولاد کے متعلق یہ کتنا بے مروت نکلا۔ اپنی سہولت اور آرام کے لیے اپنے بچوں کو تنگ دستگی میں چھوڑ کر چلا گیا۔ آپ ہی کوئی مشورہ دیں۔ آپ تو علم الحساب کے ماہر ہیں، مجھے کسی بادشاہ کی نوکری میں دے دیں، آپ کا احسان ہوگا۔ شیخ سعدی نے اس شخص سے کہا کہ بادشاہ کی نوکری کے دو رخ ہوتے ہیں، پہلا کہ یہ رزق کی امید دلاتا ہے اور دوسرا جان کا خطرہ۔ عقل مندی کی رائے کے مطابق رزق کی امید پر جان کو خطرے میں مت ڈالو۔ اس شخص نے کہا، حضرت یہ میرے سوال کا جواب نہیں، آپ کو میرے دکھوں کا اندازہ نہیں۔ جب میں خیانت ہی نہیں کروں گا تو بادشاہ کیوں مجھ پر غصہ ہوگا؟ حضرت شیخ سعدی نے اسے لومڑی کا قصہ سنایا۔ ایک لومڑی کو بھاگتے دیکھ کر لوگوں نے پوچھا کہ تجھے کیا مصیبت آن پڑی ہے کہ تو اتنا دوڑ رہی ہے؟ تو اس نے کہا، سنا ہے کہ شیر کو گوبےگار میں پکڑ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا، تیری شیر سے کیا بنسبت؟ لومڑی نے کہا، چپ رہو، حاسدوں نے اگر دشمنی میں کہہ دیا کہ یہ شیر کا بچہ ہے تو پھر میرا کیا ہوگا؟ مجھے کون چھڑائے گا؟ اے دوست، بے شک تو دیانتداری کے ساتھ کام کرے، مگر ان حاسدوں کا کیا جو بادشاہ کے سامنے تیری شکایت کریں گے؟ تیرے حق میں بولنے والا کوئی نہ ہوگا، لہذا تیرے لیے بہتر ہے کہ تو روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر، بادشاہ کی ملازمت کا خیال دل سے نکال دے۔ شیخ سعدی کی باتیں سن کر وہ شخص غصے میں آ گیا، چنانچہ شیخ سعدی نے اس کو بادشاہ کی نوکری میں دے دیا۔ وہ غریب کچھ عرصے میں اپنی قابلیت کی بدولت ترقی کرتا ہوا بڑا افسر بن گیا اور کچھ عرصے میں وہ بادشاہ کے خاص مقرب بندوں میں شامل ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد شیخ سعدی کچھ دوستوں کے ہمراہ حج پر چلے گئے۔ جب حج کی سعادت سے واپس لوٹے تو وہی شخص پھر پھٹے پرانے کپڑوں میں تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھی تو شیخ سعدی نے حیرت کا اظہار کیا اور پوچھا، تیرے ساتھ یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا، آپ کا کہا سچ ہوا، میرے حاسدوں نے مجھ پر خیانت کا الزام لگایا ہے۔ بادشاہ نے صحیح معنوں میں تفتیش نہیں کروائی، میرے ساتھی سب سچ بولنے سے ڈرتے ہیں۔ شیخ سعدی نے کہا، تو نے میرا مشورہ نہیں مانا اور میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ بادشاہ کی نوکری دریا کے مترادف ہے جس کا بڑا خطرہ ہے، اور میرے کان میں نصیحت کی بات نہیں پہنچتی تو تو جانتا نہیں کہ میرے پاؤں میں بیڑیاں بھی پڑ سکتی ہیں؟ تجھ میں دوسری مرتبہ ڈنگ کھانے کی سکت نہیں ہے تو بچھو کے بل میں کیوں انگلی ڈالتا ہے؟ نصیحت ضرور نفع دیتی ہے، دانا شخص اپنے تجربہ اور علم کی بدولت نصیحت کرتا ہے، جبکہ بے وقوف شخص اپنی نہ تجربہ کاری اور نہ علمی کے باعث سراسر نقصان اٹھاتا ہے۔